آج کے لیکچر کے ساتھ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، آپ نے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹ نوٹ کرنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گریڈ 10 چیپٹر 2 پاکستان اور بیرونی دنیا کا ٹاپک۔ پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات میں آج ہم پڑھیں گے عوامی جمہوریہ چین۔ عوامی جمہوریہ چین سے پاکستان کے تعلقات میں ہم ہیڈنگز دیکھتے ہیں۔ کمیونسٹ انقلاب، سرحدی تنازع، تجارتی معاہدہ، دفاعی شعبہ میں تعاون، چین کی مدد سے پاکستان میں چلنے والے مختلف منصوبے، اقوام متحدہ میں پاکستان اور چین کی ایک دوسرے کے لیے حمایت۔ فرسٹ ہیڈنگ ہم دیکھتے ہیں کمیونسٹ انقلاب۔ کمیونسٹ انقلاب کے بعد چین کو ابتدائی دنوں میں بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا کی سطح پر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان نے ہمیشہ سے چین کی سفارتی تائید کی ہے، حمایت کی ہے۔ پاکستان کے چین سے تعلقات 1960 کی دہائی سے خاص طور پر دوستانہ ہو گئے اور چین کو اقوام متحدہ کا رکن بنانے اور سیکورٹی کونسل کی مستقل رکنیت بحال کرانے میں بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ اب کمیونسٹ انقلاب کیا ہوتا ہے بچے؟ ایک ایسے معاشرے کا حامی نظریہ جس میں شخصی ملکیت کو ختم کر کے کسی ایک بندے کی ملکیت نہ ہو بلکہ قوم کے مشترکہ ملک بنایا جائے۔ سیکنڈ ہیڈنگ ہم دیکھتے ہیں سرحدی تنازع۔ 1950 کی دہائی میں پاکستان اور چین کے درمیان سرحدی تنازع شروع ہوا، تنازع جھگڑا۔ تاہم دونوں ممالک نے اسے خوش اسلوبی اچھے طریقے سے حل کر لیا اور ان کے مابین درمیان پاکستان چین سرحدی معاہدہ طے پایا۔ 1963 میں پیکنگ، موجودہ بیجنگ میں اس معاہدے پر دونوں ممالک نے دستخط کیے۔ کس معاہدے پر؟ سرحدی معاہدے پر دستخط کیے۔ اب تھرڈ ہیڈنگ ہم دیکھتے ہیں تجارتی معاہدہ۔ 1963 میں پاکستان اور چین کے مابین پہلا تجارتی معاہدہ طے پایا جس کے تحت چین نے پاکستان سے پٹسن، کپاس، چمڑا اور اس کی مصنوعات، سیمنٹ، کیمیکلز، کرومائٹ اور خام مال خریدنے کا اعلان کیا۔ تجارتی سمجھوتے کے بعد دونوں ممالک نے باہم ترجیحی بنیادوں پر تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ کیا۔ تعلقات استوار کرنا مین آپس میں تعلقات بنانے کا۔ اس کے علاوہ پاکستان اور چین مختلف قسم کے دفاعی، زرعی، ترقیاتی اور صنعتی منصوبوں میں بھی ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں۔ فورتھ ہیڈنگ ہم دیکھتے ہیں دفاعی شعبہ میں تعاون۔ چین اور پاکستان نے دفاعی شعبہ میں مشترکہ لڑاکا ہوائی جہاز JF-17 تھنڈر بھی تیار کیا ہے۔ شاہراہ قراقرم چین کے باہمی اشتراک سے تعمیر ہوئی ہے جبکہ چین ہی کے تعاون سے پاکستان کی دوسری بڑی بندرگاہ گوادر بھی تکمیل کو پہنچنا مکمل ہونا۔ ان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے بڑھانے کے لیے دونوں ممالک کے سربراہان مملکت اور وزراء ایک دوسرے کے ملکوں کے دورے کرتے رہتے ہیں۔ سربراہان مملکت مین وزیر اعظم اور صدر وغیرہ۔ اب ففتھ ہیڈنگ ہم دیکھتے ہیں چین کی مدد سے پاکستان میں چلنے والے مختلف منصوبے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں چین کی مدد سے کئی منصوبے چل رہے ہیں جیسا کہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا، ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا، سینڈک پروجیکٹ، چشمہ پاور پلانٹ، چترال ٹنل، الخالد ٹینک وغیرہ۔ اب ہم لاسٹ ہیڈنگ دیکھتے ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان اور چین کی ایک دوسرے کے لیے حمایت۔ اقوام متحدہ میں بھی اکثر معاملات میں پاکستان اور چین ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ شمالی سرحد پاکستان کی چین سے ملتی ہے، یعنی شمال کی جانب چین کا ملک واقع ہے، اور مشرقی سرحد بھارت سے ملتی ہے، یعنی مشرق کی جانب بھارت واقع ہے، جبکہ مغربی سرحد ایران اور افغانستان سے ملتی ہے، یعنی مغرب کی جانب ایران اور افغانستان واقع ہیں۔ تو یہ ہمارے پڑوسی ممالک ہیں۔ اس کے علاوہ جو جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے جو کہ بحر ہند کا حصہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے پڑوسی ممالک میں پڑھیں گے پہلے پاک چین تعلقات، جو کہ کتاب کے صفحہ نمبر 36 اور 37 پر موجود ہے۔ پیارے بچوں، آپ کتاب سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ عنوان پاک چین تعلقات صفحہ نمبر 36 سے 37 تک ہے،
اور آپ کا یہ سوال نمبر 3 یہاں تک آئے گا. باقی ہم تفصیل کے ساتھ ابھی پڑھتے ہیں. جیسا کہ پیارے بچوں آپ کتاب سے بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ آپ کا کوسچن صفحہ نمبر 36 اور 37 پر موجود ہے، اور کتاب کے اوپر بھی آپ کی نمبرنگ دی ہوئی ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6 اور نمبر 7. اور یہ 2 ہیڈنگز یہ آپ کی اضافی ہیڈنگز ہیں، یہ بھی آپ اپنے اس کوسچن میں انٹر کریں گے، لکھیں گے اس کے اندر. تو اب آپ کتاب سے آسانی کے ساتھ آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم ہیڈنگ جو ہم نے بنائی وہ ہے نمبر 1، تعلقات کی ابتدا. عوامی جمہوریہ چین پاکستان کا عظیم ہمسایہ ملک ہے جس کی سرحدیں پاکستان کے شمالی علاقوں سے ملتی ہیں. 1949 عیسوی میں عوامی جمہوریہ چین قیام میں آیا، یعنی پاکستان کے بننے کے بعد 1 سال بعد جو ہے نا 2 سال بعد چین معرض وجود میں آیا. چین کے قیام کے چند ماہ بعد پاکستان نے اسے تسلیم کر لیا، یعنی پاکستان نے چین کو چند ماہ بعد ہی تسلیم کر لیا. 1954 اور 55 میں پاک چین تعلقات کا آغاز ہوا اور دونوں ممالک دوستی کے رشتے میں بندھ گئے. تو یہ تھی آپ کی کتاب کے مطابق پہلی ہیڈنگ، تعلقات کی ابتدا. نمبر 2 پہ کتاب پہ جس طرح سے نمبرنگ دی ہوئی ہے اسی طرح بیٹے آپ ہیڈنگ بناتے جائیں گے. نمبر 2 پہ ہم ہیڈنگ بنائیں گے سلامتی کونسل کا مستقل رکن، جو کہ اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے، اس کا مستقل رکن. پاکستان نے عوامی جمہوریہ چین کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بنائے جانے کی بھرپور حمایت کی. اسی طرح نمبر 3 پہ ہم نے ہیڈنگ بنائی 1962 کی چین بھارت جنگ. تو پاکستان نے اس میں کیا کردار ادا کیا؟ 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تو پاکستان نے چین کی ہر ممکن سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کی. اسی طرح نمبر 4 پہ پاک بھارت جنگیں اور چین کا کردار. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ چین کے ساتھ ہمارا کیا کردار ہے. تو پاک بھارت جنگیں جب ہوئیں تو چین نے کیا کردار ادا کیا؟ جیسا کہ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں چین نے پاکستان کو اخلاقی، سیاسی، سفارتی، مالی اور دفاعی شعبوں میں کافی امداد مہیا کی. نمبر 5 پہ پاکستان چین ایٹمی پالیسی. 1974 میں بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد چین اور پاکستان نے یکساں ایٹمی پالیسی اختیار کی. دونوں نے بحر ہند کو ایٹم سے پاک علاقہ قرار دیے جانے پر زور دیا. بحر ہند جیسا کہ یہاں پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ بحیرہ عرب بحر ہند میں جا گرتا ہے، اور بحر ہند مشرق اور مغرب کے ممالک کو آپس میں ملاتا ہے، جس سے تجارت کو بہت زیادہ فروغ ملتا ہے. تو پاک چین ایٹمی پالیسی میں بحر ہند کو ایٹم سے پاک علاقہ قرار دیے جانے پر زور دیا. 1986 عیسوی میں دونوں ممالک نے ایٹمی سمجھوتے پر دستخط کیے اور چین نے مالی اور فنی تعاون کا اعلان پاکستان کیا. اور چین کی دوستی ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے. اس کا عملی نمونہ دیکھنے کو ملا پاک چین سرحد خنجراو پر، جہاں چینی اور پاکستانی بچے آپس میں گھل مل گئے اور آپس میں تحائف کا تبادلہ بھی کیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ہنزا سمیع اللہ فاروقی نے چینی مہمانوں کو ہنزا کے روایتی ٹوپی تحفے میں دیا. پاکستانی بچوں نے بھی چینی بچوں کو ہنزا کے سوغات پیش کیے. چینی بچوں نے بھی پاکستانی بچوں کو تحائف دیے.
اس پروگرام کا مقصد میڈیا میں پاکستان اور چین کی دوستی کے رنگ اسکول کے بچوں کے ذریعے دکھانا تھا۔ اس موقع پر موسیقی کے دھن پر پاکستانی اور چینی بچوں نے رقص کیا تو بڑے بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکے اور جھومتے رہے۔ Pakistan and China are good friends, and we should be friends forever, and we should never split up. Because I think Pakistan and China has so much relation. And پاکستان اور چائنا دونوں سے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہمارے بچے یہاں پر تھے، چائنیز یہاں پہ بچے آئے، دونوں نے گفٹس ایکسچینج کیے، اور اس پاکستان چائنا فرینڈشپ کو آج ہم نے اس بارڈر کے اوپر کھڑے ہو کر منایا ہے، ہمارے بچوں نے منایا ہے۔ لاکھ ہم میں ثقافتی فرق ہوں گے لیکن ہمارے دل ایک دوسرے کے قریب ہیں، اور پاک چائنا دوستی زندہ باد۔ Director of Channel Central Television Youth Channel. I'm very happy to be here. It's the final show in this program. And I'm very happy. This is a very big chance to make friends between China and Pakistan's children. And I love Pakistan, I love China. We are friends forever. چشموں کے جیسی میٹھی ہے، کرا کرم کے پہاڑوں کے جتنی اونچی ہے، ایسی ہے دوستی کے فلک بھی کرے ہے ناز، رشتہ ہے یہ ہمارا نئے دور کا آغاز۔ پاک چین دوستی زندہ باد، پاک چین دوستی زندہ باد، وان زوئے وان زوئے وان زوئے وان زوئے وان زوئے وان زوئے۔ خواب کو حقیقت بنانے لگے ہیں، اپنی نیا کو پار لگانے لگے ہیں، مل کے کچھ ایسا ہم کرنے لگے ہیں، نئی تاریخ ہم رقم کرنے لگے ہیں، دھڑکتے ہیں یہ دل ہمارے ایک ساتھ۔ پاک چین دوستی زندہ باد، پاک چین دوستی زندہ باد، وان زوئے 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 وان زوئے۔ گریڈ 10 آج ہم نے پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات میں عوامی جمہوریہ چین سے پاکستان کے تعلقات پڑھا۔ آپ نے اسے نیٹ اینڈ کلین ہیڈنگز کے ساتھ لکھنا بھی ہے اور یاد کر کے ان باکس میں سنانا بھی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا کام چیک کیا جائے گا اور سننے کے بعد رسپانس بھی دیا جائے گا۔